السلام علیکم۔ اسلامک ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام کے گورے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے گورے کا نام کیا تھا اور آپ علیہ السلام کے پاس یہ گورا کہاں سے آیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ کربلا کے میدان میں اس گورے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی بتائیں گے جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کے گورے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو عراق کے بادشاہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، پھر وہ گھوڑا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ آور ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ بھاگ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے، اس لیے اسے ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ آپ نے اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھا اور بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہو گے؟ تو یہ سن کر امام علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ علیہ السلام کی یہ بات اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تھی۔ فوراً امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اس گھوڑے پر بیٹھے، آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو امام عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح حضرت حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ محبت کی، وہ وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ دوستو، امام حسین علیہ السلام کے ایک گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، جب یزیدوں نے امام حسین کا پانی بند کیا، ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ ذوالجناح نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کے بعد جب کربلا میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام ذوالجناح سے زمین پر گرے تو آپ علیہ السلام کا گھوڑا آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لگانے لگا۔ اس وقت ذوالجناح پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کی گھاٹ میں اتار دیا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام علیہ السلام کا یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے گرد چکر لگانے لگا۔ پھر ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے جسم کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا، پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا جس سے اتنی زور کی آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو کہنے لگا، اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ عمر سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی لوگ ذوالجناح کے قریب گئے، ذوالجناح نے اس زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو واپس بھاگنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد چلایا اور کہنے لگا،
اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ پھر یہ گورا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم عطر کے پاس آ کر اس طرح سے بلبلا کے دوڑنے لگا جیسے کہ کوئی انسان کسی جوان کی موت پر روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے موقع کے بعد ایک شخص امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے وقت امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا؟ کہ امام حسین گورے کے ذہن سے نیچے گرے، تو اس وقت وہ گورا حضرت امام حسین علیہ السلام کی جسد حاقی کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ اس کے بعد ذوالجناح کا کیا ہوا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، پھر دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس گورے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوروں میں سے ایک بہترین گورا تھا۔ گورے نے اپنے آپ کو نہر فراحت کے حوالے کر دیا، کہنے لگا، جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ گورا نہر فراحت میں ڈوب گیا۔ اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کا گورا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔